بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور میں کچھ جملے عربی میں کلام امام کے پڑھتا جاؤں گا، کچھ پڑھوں گا، روایت بہت طویل ہے۔ اور اس کی حالت بہت غیر تھی، بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا، بہت پریشانی میں تھا، مضطرب تھا۔ امام کچھ خرما تناول فرما رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ آ جاؤ سفرے پر بیٹھو۔ اس نے کہا میری حالت ایسی ہے کہ مجھ سے کھایا نہیں جا سکتا۔ امام نے کہا بحقی علیک، کہ میرے حق کی قسم، جو تم پر میرا حق ہے، میں کہتا ہوں دسترخوان پر آؤ اور کھاؤ۔ یہ شخص بیٹھا، اس نے کچھ کھانا شروع کیا۔ پھر امام نے پوچھا کیوں، کیا ہوا، کیوں منقلب ہو؟ اس نے کہا کہ بازار میں شرطا، یہ پولیس والے جو خلیفہ کے سپاہی ہیں، وہ ایک خاتون کو پکڑ کر مارتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہ خاتون چیخ رہی تھی کہ اللہ اور رسول کا واسطہ کوئی مجھے بچا لے، لیکن کسی نے اسے نہیں بچایا۔ جب وہ لے گئے، میں نے لوگوں سے پوچھا، بازار میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ اسے کیوں پکڑا ان سپاہیوں نے، کیوں اسے مار رہے تھے، کہاں لے جا رہے تھے؟ کہا اسے ٹھوکر لگی، جب ٹھوکر لگ کے بازار میں یہ گری، قالت لعن اللہ ظالمی کا یا فاطمہ۔ اس کا قصور اتنا تھا، ٹھوکر لگ کے گری تو اس نے کہا فاطمہ آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ کون ہوگا جو کلمہ گو ہو اور یہ کہے کہ دختر رسول پر ظلم کرنے والوں پہ لعنت نہ ہو؟ جب یہ بات امام نے سنی، قطع الاکل، امام نے بھی کھانے سے ہاتھ روک دیا، ولم یزل یبکی، اور گریہ کرنا شروع کیا۔ آپ کا رومال بھی بھیگ گئے، آپ کے محاسن شریف بھی بھیگ گئے، آپ کا سینہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ جب امام نے یہ سنا کہ اسے صرف اس لیے مارا جا رہا تھا کہ اس نے فاطمہ کا نام لیا تھا، قال قم یا بشار، کہا اے بشار، راوی کا نام ہے، اٹھو، بنا الی مسجد السہلہ، آپ کوفہ میں موجود ہیں، چلو مسجد اعلیٰ چلتے ہیں اور مسجد سہلہ میں جا کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس مومنہ کو نجات ہو جائے۔ کو کہا ایک شیعہ سے کہا جاؤ سلطان کے دروازے دارالامارہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر اس مومنہ کو چھوڑ دیا جائے تو ہمیں اس کی خبر دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور بہت لمبی دعا ہے، میں وہ دعا حذف کرتا ہوں۔ آخر میں ان تصلی علی محمد و آل محمد ان تعجل خلاص هذه المرأة، اس خاتون کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ ثم خر ساجدا، پھر سجدے میں گر گئے۔ ابھی کہتا ہے پھر کیا ارشاد فرما رہے تھے، میں اس دعا کو نہیں سن سکا۔ امام گریہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ ثم رفع رأسه، پھر اپنا سر اٹھایا، فقال قم فقط اطلقت المرأة، اٹھو چلو چلتے ہیں، خاتون کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ علم امام ہے، خاتون کی رہائی ہو گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ جب یہ راستے میں چلے تو وہ شخص جس کو دارالامارہ کے باہر کھڑا کیا تھا وہ راستے میں ملا، اس نے بھی خبر دی کہ اس خاتون کی آزادی ہو گئی ہے۔ پوچھا کہ کیسے آزاد کیا؟ کہا اس خاتون کو جب پکڑ کر امیر کے سامنے، خلیفہ کے سامنے حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا کیا ہوا؟ خاتون نے بتایا میں ٹھوکر کھا کے گری تو میں نے فاطمہ الزہرا کے ظالموں پر لعنت کی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ خلیفہ نے کہا چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم بھی مجھے معاف کر دو، اور یہ 200 درہم لے لو میری طرف سے۔ خاتون نے کہا میں دشمن زہرا سے کوئی انعام نہیں لے۔ اس نے اس پیسے کا انکار کیا اور نکل کے آیا۔ ہم نے پوچھا، امام جعفر صادق نے پوچھا اسے 200 درہم کی پیشکش ہوئی، اس نے منع کیا؟ راوی نے کہا نعم وہی واللہ محتاجۃ الیہا، اسے بہت ضرورت تھی پیسوں کی، وہ بہت غریب ہے، بہت فقیر ہے، لیکن جب خلیفہ نے اس کو پیسے دیے تو اس نے انکار کر دیا، اس نے نہیں لیا۔ امام نے کہا کہ یہ 7 دینار لو اور اس دینار کو لے جا کے اس خاتون تک پہنچا اور اس تک میرا سلام بھی پہنچانا۔ یہ اصحاب گئے ہیں اس خاتون کے پاس، آگے کہا کہ ہم جعفر ابن محمد صادق کی طرف سے آئے ہیں اور اقرأک السلام، ہم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ خاتون نے کہا کیا کہا، ذرا دوبارہ کہہ دیں، کہاں سے آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو؟ کہا امام صادق کی طرف سے آئے، یہ درہم لے کے، یہ دینار لے کے آئے ہیں، امام نے تمہیں سلام کہا ہے۔ فشہقت ووقعت مغشیۃ علیہا، اس نے ایک بلند چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب بھی ہوش میں آتی 3 دفعہ کہتی پھر سے بتانا امام نے کیا کہا، مجھے پھر سے بتانا امام نے کیا فرمایا۔ جیسے ہی امام کا سلام سنتی پھر بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ تیسری دفعہ کہا سلوہ ان یستوہب امتہ، کہ میری طرف سے ایک درخواست اور کر دے،
کہ اپنی اس کنیز کی بخشش کے لیے دعا کریں. جانتے ہو اس کنیز، اس بڑھیا پر اتنے مہربان امام وقت کیوں ہوئے تھے؟ نے فاطمہ کا نام لیا تھا. اگر تم فاطمہ کے نام پہ گریا کرو تو امام زمان تمہارے آنسوؤں کے خریدار ہیں. وہ فاطمہ جس پر اس امت نے مظالم ڈالے ہیں، جس کے لیے رسول نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اس امت نے اس فاطمہ کے دروازے پر آگ لے کر آئے.